کہ ہم اللہ کو دیکھنے کے جذبے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں معمولی سا مچھر کاٹنے پر بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ارے وہ اعلیٰ لوگوں کی نماز کو دیکھو، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر نیزہ آپ کے ٹخنے میں آر پار ہو جاتا ہے اور اس کا زنگ پھیلنے لگتا ہے، تو آپ اس کی تکلیف سے کراتے ہیں اور وہ نکالنے کی کوشش دوسرے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے ہیں، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب علی کو چھوڑ دو، جب علی نماز میں ہو تو اس وقت یہ نظام نکال دو۔ تو آپ بتائیے کہ نماز مومنوں کی معراج کا بن رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج کیا ہوگی؟ مومن اللہ کو اپنی سر کی آنکھ سے بے حجاب بنا دے۔ یہ جب معراج ہوگی تو نماز وسیلہ ہے، ذریعہ ہے رابطے کا، اللہ کو دیکھنے کا اور دیکھنے کی طرف رکھنے کا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی آتے ہیں، اپنے دونوں پیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس پیر کو لگا دیتے ہیں اور پورا زور دے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نیزے کو قوت سے کھینچتے ہیں۔ تو اس وقت علی کرم اللہ وجہہ اسی دنیا میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا سراپا ذات خدا بندی میں غرق ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ جسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیے کہ اعلیٰ لوگوں کی وہ نماز نیزہ کھینچنے پر معلوم نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری نماز معمولی سے مچھر آتا ہے، دیکھ لے رہے ہیں ٹی وی میں، وہ عرب لوگوں کے ہوترے سنبھالنے کو، وہ لباس کو درست کرنے کو، اور پھر سے نکال کر دیکھتے ہیں نمبر ہلو السلام السلام انا اصلی فی المسجد الحرام۔ یہ بندہ کہتا ہے میں اپنی کانوں سے سنا ہوں مسجد حرام، بدبخت نکالتا ہے سر کو ریسیو کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو یہ کیسی نماز بھی بتائیے؟ آج آپ ہم نماز کے لیے آ جا رہے ہیں، پریپیئر نہیں ہو رہے، تیار نہیں، دربار الہی میں آ رہے ہیں۔ سوچئے معمول سے انٹرویو کو فیس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹپ-ٹاپ ہوتے ہیں، لباس کو بھی دیکھتے ہیں، شیو بھی کرتے ہیں، نماز کے لیے ساری چیزیں، ہر چیز انٹرویو فیس کرنے کے لیے ساری تیاریاں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پرفیوم بھی مارا جاتا ہے، بلیچنگ بھی کرائی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتے ہیں تو سیل کھلا۔ نماز سے 2 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہوئے، ہڑاہڑی ہوئی ہے اور نماز کے لیے ٹھہر گئے، وضو ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی عضو کہیں سوکھا رہ جا رہا ہے، تو بتائیے یہ نماز نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے جہاں ایمان کی بات آئی ہے وہاں پر عمل صالح، تو جیسا ایمان ہوگا اسی کے مطابق عمل صالح ہوگا۔ ہمارا ایمان کھوکھلا، ہمارا ایمان اگر ملاوٹ والا ہے، کمزور ہے، تو پھر نماز میں وضو میں ہم وہ رعایتیں نہیں کریں گے، ادب کو محفوظ نہیں رکھیں گے۔ آ جا رہے ہیں، سیل فون کی رنگ ٹون بج رہی ہے، وہ بھی چھینچو لگانے بالکل ایمان کے پیچھے پھیلے ہوئے ہیں، خبر بھی نہیں ہے کہ کس قسم کی رنگ ٹون ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد نماز کی حالت میں رنگ ٹون کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ دربار رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ادھر ادھر کھجاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعضاء میں سکون نہیں ہے تو اس کے قلب میں سکون کیسا ہوگا؟ اور قلب اللہ تعالیٰ کا مسکن، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ تو نماز، میں نے فار ایگزامپل ایک فرض کو لیا، نماز رکن اسلام ہے، اس کے اگر ہمارا ایمان یہ کہ نماز اللہ سے ملانے والی، ملاقات کرانے والی بہترین چیز ہے، تو پھر کیسے جانا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہوتی مسجد کی طرف آتے تو
کیا بات تھی؟ وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سا خوف تھا جو لرز جاتے تھے اور پیلے پڑ جاتے تھے؟ اور ہم ہیں ایسے آ رہے ہیں، کوئی ان کرا ہوا ہے، کوئی شرٹ پا رہے ہے، کوئی شرٹ کرا ہوا ہے، کوئی پینٹ شرٹ ایسا بےتوکا پہنا ہوا ہے. تو یہ نماز ایسے نہیں ہے. ہمارا ایمان پہلے نکھرنا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. ایمان جتنا صاف ہوگا پھر ہمارا عمل بھی اتنا ہی نکھرا ہوا پرفیکٹ ہوگا. تو نماز وسیلہ ہے اللہ کو دیکھنے کا، اللہ سے روبرو بات کرنے کا، اپنے معاملات رکھنے کا. تو ہمارا اگر ایمان کھوکھلا ہوگا، ملاوٹ والا ہوگا، تو پھر نماز ہماری ویسے نہیں ہوگی. مچھر بھی بنانے پر ہمیں بے چینی ہو جائے گی. معمولی سی حرکت پر ہمیں مختلف قسم کے وسوسے آئیں گے. نماز میں ٹھہرتے ہی ہمیں سارے وہ برے باتیں یاد آ جائیں گے جو نماز کی حالت میں نہیں آنے چاہیے، یا نماز سے ہٹ کر وہ باتیں یاد نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح صرف ایمان انسان کو نجات نہیں دلاتا، اور صرف عمل انسان کو نجات نہیں دلاتا. ایمان بھی سچا اور پکا ہونا چاہیے، عمل بھی صالح اور نیک ہونا چاہیے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف ختم کیا. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں. تو جنت کس کے لیے ہے؟ بشارت خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جن کا ایمان صاف ستھرا نکھرا ہوا اور ان کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں. جب ایک انسان شریف انسان وعدہ کرتا ہے تو اپنی شرافت کی وجہ سے اپنے اس وعدے کی ایفا کے لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اگر اسے اپنا ذاتی کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا ہے. یہ ایک شریف انسان کا فرض ہے. الکریم اذا وعدہ وفا، عربی مقولہ ہے کہ جب کریم شریف انسان وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت وعدہ کرے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا اور پکا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. لهم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب یہ مغفرت کا دہا ہے. رمضان المبارک کا دوسرا دہا، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، بخشش کے ہوتے ہیں. تو بخشش کس سے ملے گی؟ کون بخشش کا حقدار ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ جن کا ایمان نکھرا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو اور وہ عمل صالح کرے، لہم مغفرت، تو ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم. اور اللہ تعالیٰ جنت پیدا کیے ہیں جنتیوں کے لیے، اور دوزخ بنائے ہیں دوزخیوں کے لیے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہی کو جنت عطا کی جاتی ہے. وہ عمل صالح کرنے والا سچا مومن اگرچہ کہ آج ہی ایمان لایا ہو، لمحہ بھر پہلے ایمان لانے والا سچا ہو، جس کی ذات زمان کی بھی خبر نہ ہو، اگر اس کا ایمان سچا اور پکا ہے تو جنت اس کے لیے ہے. اس کا عمل صالح کے دائرے میں آتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے. چنانچہ
غلام ہو، کالا ہو، حبشی ہو، غلام ہو، ان کان عبدا حبشیا، لیکن شرط یہ ہے کہ لمن اطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت پیدا کیے ہیں۔ وخلق النار، اور جہنم اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ لمن اطاعہ، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا سرکش ہے۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حُرًّا قُرَيشِيًّا، اگرچہ کہ وہ قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، آزاد ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو دوزخ اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک کسوٹی بیان فرماتے ہیں کہ تصدیق مہدی عمل، مہدی کی تصدیق کرنا، مہدی کو سچ جاننا، مہدی پر ایمان لانا عمل ہے۔ اگر عمل نہیں کرتے، صرف تصدیق کا دھوکہ چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا، وگرنہ قبول بے عمل مردود است، اور اگر قبول کرتا ہے اور بے عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آدمی ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ ایک اور نقل شریف ہے کہ تصدیق بندہ عمل، بندے کی تصدیق عمل ہے، عمل با محبت خاطر سے، عمل جو محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جاتا ہے۔ تو اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے ہمارا ایمان سچا اور پکا ہونا ہے، ہمارے ایمان میں کسی طرح کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ہم کسی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو نہ بدلے، اللہ تعالیٰ کی خوشبودی ہمارے پیش نظر ہو، ڈرے تو اللہ سے ڈرے، محبت ہو تو اللہ سے ہو، تو پھر ہمارا ایمان سچا اور پکا ہوگا۔ جب ہمارا ایمان سچا اور پکا ہوگا تو اس کے بعد ہمارا عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہوگا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اگر کسی سے ڈرتا ہے، عمل صحیح نہیں کرتا ہے، ایمان سچا اور پکا نہیں ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات المیت، جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے اور زندگی کے دن پورے کر کے مر جاتا ہے، مات المیت خال الملائکہ، تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ماں ختم، کرامن کاتبین کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دائیں اور بائیں لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت فرشتے ہیں جو انسان کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کا پورا حساب کتاب اور ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو ملائکہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ما ختمہ، اس نے کیا لایا، کیا عمل کیا؟ وہ خالق بنو آدم ما خلفا، اور مخلوق بندے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، کیا پراپرٹی چھوڑی، کتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کتنا چھوڑا ہے، کیا کیا آسائش ہے زندگی۔ تو ملائکہ کیا جانتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہے، کیا کیا، اس نے کیسے طرز زندگی گزاری، اس کی زندگی کا مقصد حیات کیا تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے بعد ہم جس زندگی میں جا رہے ہیں، جس آبادی میں ہم جا کر بسنے والے ہیں، وہاں پر ہمارے سے کیا سوالات ہونے والے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جائزہ لے، حساب و کتاب کرے، آخرت کے واسطے نیک عملوں کا توشہ جمع کرے، اور احمق بے وقوف آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور پھر اللہ سے امید بھی باندھے کہ مجھے جنت مل جائے۔ حاضرین محترم، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمت کا، مغفرت کا، دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ہے۔ تو یہ رحمت، مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کسے حاصل ہوتی ہے، ان میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے، یہ دیکھنا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کے بعد بخوبی اندازہ ہوگا کہ سچے مومن کے ایمان کی سچی نشانیاں کیا ہے، حقیقی مومن کی صفات
ہوتی ہے اور اس کا عمل کیسے ہوتا ہے. ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ایک عقیدت مند نے خواہش کی کہ میران جی آپ مجھے اپنی جوتیاں اور اپنے کپڑے مبارک جامہ عنایت فرمائیں. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام جوتیاں بھی دی، لباس کا ایک جوڑا بھی دیا اور ارشاد فرمایا بھائی لوگ پہنو، اسے گھر میں برکت کے طور پر مت رکھو، اگر تم بندے کا پوست بھی پہن لو گے تو دوزخ کی آگ سے نہیں بچو گے. ایک خلیفۃ اللہ کی خلافت کی حقانیت یہ دلیل ہے کہ اتنی اعلیٰ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے کا پوست بھی پہن لو گے تو دوزخ کی آگ تمہیں جھلسانے سے نہیں بچائے گی، تم دوزخ کی آگ میں بھی جل جاؤ گے. لیکن میں ایک بات بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک مشہور مفسر اور فقیہ عالم اسلام کی ایک مشہور ہستی ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. ایک یہودی سے سابقہ پڑ جاتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، دلیل پر دلیل دیتے ہیں. وہ بہرحال ہر دلیل پر ایک نئی حجت پیدا کرتا ہے. ہم نہیں مانیں گے کہ پالیسی پر چلتا ہے، اور ایک پر ایک سوال پھیرتے جاتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کا تشفی بخش جواب دیتے دیتے اس کے بعد آخر میں وہ شخص کہتا ہے کہ چلو مباہلہ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ دونوں مل کر ہاتھ ملا کر انگار میں ڈالتے ہیں. جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ خاکی، جس کا ہاتھ آگ کے جلنے سے محفوظ ہوگا وہ سچا اور حق پر ہوگا. چلو ڈالتے ہیں، دیکھا کریں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو جاتے ہیں، اس یہودی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کے ساتھ ملا کر آگ میں ڈالتے ہیں. دونوں کے ہاتھ نہیں جلتے، دونوں کے ہاتھ نہیں جلتے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھے کہ چلو کم از کم ایسا دیکھتے ہیں کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دونوں مل کر ہاتھ ڈالیں گے، کس کا ہاتھ چلتا ہے. جب دونوں ڈالیں تو دونوں کا ہاتھ محفوظ. وہ یہودی پریشان ہو، وہ یہودی خوش ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، جہاں پر تیرا ہاتھ کسی کو لگے اس کو آگ کیا چھوئے گی، تو اپنا ہاتھ الگ ڈال اور اس کا ہاتھ الگ ڈال. تو چنانچہ حضرت مالک بن دینار جب اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو محفوظ رہتا ہے اور وہ یہودی کا ہاتھ جاتا ہے تو جل جاتا ہے. تو واللہ خدا کی قسم مہدی موعود علیہ السلام کی پوست کو اگر کوئی پہن لے تو دوزخ کی آگ کیا چھوئے گی، یقیناً نہیں چھوئے گی. یہ ہمارا ایمان اور ایمان ہے. لیکن مہدی موعود علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہوئے، عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہوئے کہ عمل ہی انسان کو نجات